السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ امریکی حکومت کی شکایت پر ثانی اسمگلنگ کے الزام میں سارم برنی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سارم برنی ظاہر پاکستان کا معروف سماجی حوالے سے نام ہے ان کا، اور ایک این جی او چلاتے ہیں سارم برنی ٹرسٹ کے نام سے، اور بہت عرصے سے یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی انصار برنی، ان کا بھی ظاہر ایک بڑا نام ہے اور پاکستان کے معروف وکلاء میں بھی ان کا شمار ہے۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا برنی ٹرسٹ کا، اور پھر ظاہر روح رواں انہوں نے بھی ان کے ساتھ کام ضرور کیا، لیکن اس کے بعد الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر ایک اپنی شناخت انہوں نے بنائی ہے۔ این جی او کے بھی ظاہر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے سے کام کریں۔ لیکن اس پر اہم چیز کیا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ بھی امریکہ، ظاہر ہے امریکہ نے شکایت کی اور ان پر الزام عائد کیا انسانی اسمگلنگ کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ سارم برنی کچھ عرصے سے امریکہ میں ہی موجود تھے، اور وہاں کیوں گئے تھے، یہ ہے وہ سوال کہ یہ گئے کیوں تھے، اور واپس جب آئے ہیں تو پھر ایئرپورٹ سے انہیں ایف آئی اے نے حراست میں لے لیا ہے۔ یہ بڑی اہم سچویشن، اس پر ہم بات کریں کہ کراچی میں پہنچتے ہی ان کو کیوں حراست میں لے لیا۔ اس پہ تھوڑی سا بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے نے کا یہ حکام نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بظاہر جن بچوں کو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا اور سارم برنی کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی ٹرسٹ کے باہر کچھ افراد ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنہیں انہوں نے امریکہ میں مقیم بے اولاد جوڑوں کو دیے، لیکن جب اس معاملے کی چھان بین کی گئی تو کہا جاتا ہے سامنے آیا کہ لوگوں کی مل بھگت سے کچھ افراد اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتے تھے، اور انہیں سارم برنی ٹرسٹ نے لاوارث ظاہر کروا کر وہاں سیٹل کروا دیا، اور کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو باہر سیٹل کرواتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ یہ الزام ہیں فی الحال ان پر، اور اس پر ظاہر امریکن ادارے چھان بین کر رہے تھے، جبکہ امریکی جانب سے کہا گیا تھا 26-27 افراد ہیں ایسے، لیکن جو شکایت تھی 26-27 کی تھی، لیکن ایف آئی حکام نے یہ کہا ہے کہ 16 سے 17 بچوں کی انسانی اسمگلنگ کے ذریعے امریکہ منتقلی کے شواہد انہیں مل گئے ہیں۔ اب ظاہر کیس عدالت میں بھی جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کتنی صداقت ہے اس میں۔ دورہ امریکہ کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کے حکام کی جانب سے سارم برنی پر کڑی نگرانی کر رہے تھے وہ لوگ، اور جب سارم برنی پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو ایف آئی حکام کو اس حوالے سے انہوں نے تمام تر اطلاعات دے دی تھیں، اور پھر جیسے ہی وہ کراچی پہنچے تو ان کو حراست میں لے لیا۔ ایف آئی حکام نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ سارم برنی کو ہیومن ٹریفکنگ سرکل صدر جو ہے وہاں منتقل کر دیا، ان کے خلاف مقدمے کا ڈرافٹ تو ظاہر پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، اور ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی اسی کو ایف آئی آر میں منتقل کر کے ان باقاعدہ طور پر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ شجاعت برنی سماجی کارکن ہیں موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو الزامات ہیں، اور چونکہ یہ پاکستان کے جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، بڑا نام ہے سارم برنی کا بھی، اور ظاہر اس سے بڑا دھچکا پہنچے گا کیونکہ جس طرح کے الزامات عائد کیے، لیکن الزامات خاص طور پر امریکہ میں تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی اس پر انکوائری کر رہے تھے، اور انسانی اسمگلنگ کا الزام ہے، چھوٹا الزام بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ شجاعت برنی، کیا کہیں گے آج کے اس واقعے پر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے جو ہے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں، اور اس بات پر جو ہے ہم احتجاج بھی کریں گے۔ وجہ یہ کہ ایک شخص کی وجہ سے تمام این جی اوز، تمام ٹرسٹ پر جو نزلہ اترے گا وہ اس بات پر جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سارم برنی صاحب پر جو ہے وہ کڑی نگرانی ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے ان کو جو ہے واچ کیا جا رہا تھا، ریکی کی جا رہی تھی، دین اس کے بعد جو ہے وہ شکایت بھی امریکہ کی تھی، اور وہ تھے بھی امریکہ میں مقیم، ٹھیک ہے، سمجھے گا۔ اگر یہ شکایت امریکہ کی تھی تو امریکہ میں ہی کیوں اریسٹ نہیں کیا گیا؟ مطلب ایک بات ہے سرور صاحب، میری بات سمجھیں جی کہ امریکہ میں ہی کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا، ان کو پاکستان ہی کیوں بلایا گیا؟ آپ کا جو ویزا ہے یا پاسپورٹ ہے وہیں پر اسٹاپ کیوں نہیں کر دیا گیا اگر ایسے سنگین الزامات تھے؟ بات یہ کہ اب وہ انوالومنٹ ان کی ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر نہیں جاتے۔ یہ تو دیکھیں ہمارے ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس بات کی جو ہے تحقیقات کریں گے، اور اس بات پر جو ہے وہ لے کر آئیں گے کہ جناب یہ بات حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جتنی ہمارے پاس سوچ آئی ہے، جتنی ہم نے لوگوں کو بھیجا وہاں پر جو ہمارے ریفرنسز سے جاتے تھے سارم برنی ٹرسٹ میں، تو وہاں پر حقیقتاً یہ بات تھی کہ وہاں پر باقاعدہ تقاضا کیا جاتا تھا، 1-1 کروڑ روپے کا، 2-2 کروڑ روپے کا تقاضا کیا جاتا تھا، اور وہ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے انصار برنی صاحب نے یہ پنڈورا باکس کھولا ہے سالوں بعد،
معذرت کے ساتھ مطلب آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر مارننگ شوز میں بیٹھ کر بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ بچوں کی نیلامی کر رہے ہیں. سوری ٹو سے مطلب کوئی ادارہ یا کوئی ڈپارٹمنٹ بولنے والا نہیں تھا؟ اتنے سالوں بعد ہی کیوں یاد آیا ان بیچارے 16 سے 25 بچوں کو نیلام کرنے کے بعد ہی کیوں یاد آیا 7 سے 8 طلاقیں ہونے کے بعد ہی کیوں یاد آیا کہ جناب تھوڑی سی اسکوٹنی کر لی جائے؟ مطلب ایک شخص کی وجہ سے تمام اداروں پر فلاحی اداروں پر جو ہے وہ ٹھپا لگ جائے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے مطلب سب غلط ہیں تو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ ناجائز ہے. جس طریقے سے انصار برنی صاحب کام کر رہے ہیں جس طرح سارم برنی صاحب کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں میں بھی شہر کراچی کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. اب وہی بات ہے کہ صبح سے کالیں آ رہی ہیں کہ یار شجاعت برنی بھائی کیا ہو گیا کیسے ہو گیا یہ تو بڑا غلط ہو گیا اس طریقے سے جو ہے ہماری ساکھ خراب ہو جائے گی ہمارے خاندان کی ساکھ خراب ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اس وقت نواز شریف کو نہیں چھوڑا جاتا 2 دن کے بعد آپ کا اس وقت جو ہے وہ مطلب کس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے بندہ. اگر سارم برنی یا برنی ٹرسٹ یا برنی فیملی پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نامور فیملیز میں جانی جاتی ہے تو اس طریقے سے بنا پروف کے تو دیکھیں ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہوگا. جس طریقے سے ان کے سپورٹ میں اقرار الحسن صاحب کھڑے ہو گئے کہ جناب میں ان کو اپنے سے زیادہ مجھے ان پر ٹرسٹ ہے ان کی جو سروسز چل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انوالو ہیں ان کے ساتھ تو ان کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اور جس طریقے سے انصار برنی صاحب نے اگر یہ بات بولی ہے تو دیکھیں کچھ پروف بھی موجود ہوں گے نا انصار برنی صاحب کے پاس. جس طریقے سے اڈاپٹ کیے جاتے تھے بچے کوئی قانونی تقاضے بھی ہوتے ہوں گے پورے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک بندے کو اندرون ملک بھیج رہے ہیں اور بڑے بڑے مارننگ شوز میں بیٹھ کر جو بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. سرور صاحب ایسا پاسبل ہے مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں سے پوچھ اچھا نہیں ہم نے تو آواز سینئر اینکر پرسن ہے آپ نہیں مطلب آپ بات یہ ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے ہم سب نے ہی اپنے اپنے جگہ پر آواز بھی اٹھائی اور کہا گیا ہے ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ایک زمانے میں کہ انکوائری بھی ہوئی اور لیکن کچھ نکلا نہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بھیجے یا کسی اور نے بھیجے پتہ بھی کیا بچے جس طرح بک رہے ہیں سیکیورٹی کے نام پر 10-10 لاکھ روپے کے تقاضے کیے گئے یہ سب ظاہر ہے ہم اور آپ تو یہاں رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ تو خیر آپ ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندے کی وجہ سے سب بدنام ہوں گے. دیکھیں ہوگا تو یہی بات تو سچ ہے آپ کی بالکل لیکن کیا وہ وقت نہیں آ گیا وہ پوائنٹ اس جگہ ہم نہیں پہنچ گئے کہ جی اب جتنے سارے این جی اوز اور فلاحی ادارے جو بنے ہوئے ہیں ان کی واقعی ٹرانسپیرنٹ بالکل انکوائریاں بھی ہوں پتہ بھی چلے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے واقعی کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میں پہلے بتا دوں آپ کو سرور بھائی ہم آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ دوبارہ میں پریویس بیٹھا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے کہا تھا کہ جتنا این جی اوز کو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے جتنا پیسہ آتا ہے خدا کی قسم اگر یہ پراپر کرسٹلائز طریقے سے پراپر طریقے سے اگر یہ واقعی لگائیں اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کے فنڈ کی خیرات کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں گورنمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس وقت ہم نے جس طریقے سے ان کو مطلب ایک بندے کی وجہ سے یا ایک شخص کی وجہ سے یا ایک این جی او کی وجہ سے ہم ہر کسی کے اوپر نزلہ نہیں اتار سکتے. آپ بات کر رہے ہیں اسکوٹنی کی تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے حساس ادارے جو ہیں الحمدللہ ان پہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری ہماری ایجنسیز جو ہیں ان کو اسکوٹنی بھی کر رہی ہیں. جو پرانی این جی اوز تھیں جو پرانی ٹرسٹ تھیں جو نئی ٹرسٹ بن رہی ہیں ان کے جو بائی لاز ہیں ان کی جو ان کا جو اسکوٹنی کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. وہی بات ہے کہ جناب بڑا نام ہے تو بڑے مسئلے لیکن میں یہ بتا دوں کہ برنی فیملی کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اور برنی فیملی ایک برانڈ ہے اور یہ برانڈ کسی ایک کا نہیں ہے. اگر سارم برنی صاحب اس کیس میں انوالو ہیں یا ان کا ادارہ انوالو ہے تو جو قانونی تقاضے ان کو پورے کیے جائیں لیکن ان کی آڑ میں یا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے اوپر جو ہے نزلہ اتارا جائے تو یہ ناجائز رہے گا. دیکھیں وہی بات ہے کہ بہت ساری این جی اوز کے پاس جو ہے وہ پیسہ آیا ان میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی. اب وہی بات ہے کہ اگر منی لانڈرنگ پیسے کے ساتھ ہو رہی ہے یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ اسمگل کیا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک ویب ہے ڈارک ویب اس ویب کا نام بھی نہیں لیتے لوگ
تو یہ جو بچے وہاں پر جا رہے تھے کہ وہ بچے واقعی اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہے تھے یا ان کا کسی غلط استعمال کیا جا رہا تھا ان بچوں کا، بہت ساری چیزیں ہیں. اب تو جب وہاں پر ان پر جو ہے وہ اسکروٹنی کی جائے گی، ان پر جو ہے جانچ پڑتال کی جائے گی تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن بس میرا ایک سوال ہے، مطلب مارننگ شوز کے اندر اگر وہ بچے آتے تھے تو وہ شیلٹر ہاؤس میں بھی رہ سکتے تھے. غالباً بہت ساری این جی اوز کے اور ان کے خود کے سارے بنی ٹرسٹ کے جو ہے شیلٹر ہاؤس بنا ہوا ہے، تو بچوں کو دینے کا ہی کیوں فائدہ ہوتا تھا؟ مجھے بتائیں نا. ویسے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے بین ہے کہ بچوں کو آپ جو ہے وہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتے. جب یہ ایک بین لگا ہوا تھا تو یہ اتنے آسانی سے کیسے جو ہے وہ ڈپورٹ ہو رہے تھے وہاں سے؟ لوگوں کو بچوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں بچوں کو. تو سر وہی بات ہے کہ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، بڑی سخت اور بڑی کڑوی بات ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارے افسران، اچھے افسران کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ کرپٹ ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ افسران انوالو ہوتے ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو شے ملتی ہے. جب شے ملتی ہے تو ان جیسے لوگوں کو جو ہے منظر عام پر کر دیا جاتا ہے. منظر عام پہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا نہیں، میں اس کے شاید اس لیے بات کر رہا تھا، جیسے آج آپ نے چند جملے اس طرح کے کہے ہیں جو کہ انصار بنی صاحب کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے سارے بننے کے حوالے سے. دیکھیے بات پھر وہی آ جائے گی کہ بغیر شواہد بغیر ثبوت کے ہم کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بھی کی. بالکل میں نے لیکن الزامات ظاہر ہے انصار بنی صاحب کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، آج بھی آپ نے بھی ظاہر دو چار جملے اس طرح کے کہے کہ بھئی سب کچھ ہو تو رہا تھا، چینلز پر بیٹھ کر بھی ہو رہا تھا، ہمیں ویسے بھی معلوم ہے اس حوالے سے. تو خاموشی مطلب پورے ہم دیکھ رہے تھے کہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، دیکھ سب رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی تھی، اس پر کارروائیاں ہم نے ہوتی نہیں دیکھیں. اب امریکہ بہادر کی جانب سے کہا گیا تو ظاہر پکڑائی میں وہ آ بھی گئے، اب ظاہر ثبوت ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. بہت سارے سرور بھائی، بہت سارے لوگوں نے یہ بات بولی کہ یار یہ انصار بھائی کے بولنے کے بعد ہی جو ہے نا ان کے اوپر تحقیقات شروع کیوں کی گئیں. بہت سارے لوگ سوالیہ نشان بنا رہے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے سارم برنی کی جو ہے امریکہ میں جو ہے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ جس پر کہا کہ اگر میں نے، جب میرے خلاف بولا جا رہا ہے تو جب میں کراچی آؤں گا، کراچی آنے کے بعد جو ہے میں وہ پنڈورے کھولوں گا جو کسی کی سوچ نہیں ہوگی. تو یہ ایک دیکھیں وہی بات ہے کہ خاندان کی جو لڑائی ہے وہ میرے پاکستان کا نام بدنام نہ کرے، میرے معصوم بچوں کو جو ہے پاکستان سے بدر نہ کرے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اب وہی بات ہے کہ انصار بنی صاحب نے بول دیا. اب یہی بات جو ہے ہم سب کافی مل کے لوگ بولنا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر یہی بات آج سے 3 سال پہلے، میں آپ کے چینل کے توسط سے بات کر رہا ہوں، ایک نجی چینل کے ایک اینکر پرسن ہے، ان سے میری بڑی ڈسکشن ہوئی تھی اس ٹاپک پر. مجھے یہ بولا گیا کہ شجاعت برنی بھائی آپ نے جو ہے نا اس ٹاپک پر جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ نے تھوڑی سی ہائپ دینی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ کہ میرے لیے وہ بڑے، میرے لیے محترم ہے وہ، ٹھیک ہے، بھلی دیکھیں بات یہ ہے کہ رشتہ داری جو ہے نا جب ہوتی ہے جب بندہ آپس میں دل صاف ہو اور ملنا ملانا ہو نا، رشتہ داری اسے کہا جاتا ہے. اسے نہیں کہا جاتا کہ جناب میں ان صاحب کو نہیں جانتا. وہی بات ہے کہ دیکھیں ایسی این جی او چلانے کا فائدہ کیا، ایسی انسانیت کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ تھتکارے، حراکت کی نظر سے دیکھے. ایسے این جی او چلانے کا فائدہ کیا؟ دوسرے بچے اور نہیں کرتے. شجاعت صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ظاہر این جی او کامیاب ہو گئی، فنڈنگ آنا شروع ہو گئی، باہر سے بلیک پیسہ وائٹ بھی کر کے دیتے رہے، سب کچھ یہ ظاہر ہے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بات درست ہے کہ پھر تو وہ خاندان کے ہوں، رشتہ دار ہوں، آن بھی نہیں کرتے، پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی آپ یہ کہتے ہیں بھائی فلاں کون ہے؟ مطلب ان باتوں سے کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے دیکھیں رشتے میں یہ دونوں میرے لیے بڑے ہیں اور یہ میرے سمجھ لیں کہ محترم ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ کسی کو بھائی ایسے پیسے کا یا ایسی شہرت کا کیا فائدہ جو آپ اپنے خاندان والوں کو حراکت کی نظر سے دیکھیں، آپ چینلز پہ بیٹھ کے بولیں کہ میرا کسی برنی سے تعلق نہیں ہے. تو بلکہ بات یہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے سرور بھائی. بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھیں جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، وہ کبھی کٹتا نہیں ہے. جو اکڑا ہوا درخت ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کٹتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اچھا وہ تو برنیز فیملیز کو میں نہیں رکھی بات کہ یار وہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہم ابھی بھی یہی بات بولتے ہیں کہ جناب
جو قانون کی نظر میں غلط ہے وہ غلط ہے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اسکوٹنی ہونی چاہیے، لیکن میں وہی کہوں گا سرور بھائی کہ کسی ایک کے فیل کی وجہ سے میرے پاکستان کا یا میری فیملی کے نام خراب نہ ہو۔ تو اب یہ اس طرح کے الزامات کے بعد اور اس طرح کے کیسز بھی ہو گئے، ٹھیک ہے کہ ابھی شواہد پیش کیے جائیں گے اور کیس چلے گا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کے باوجود بھی لگتا ہے آپ کو کہ اب یہ اس طرح کے جو کام ہم بات کر رہے تھے کہ جی چینلز پر بیٹھ کر بچے بیچنا یا ویسے ہی اڈاپشن اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اب کم از کم ایسا نہیں ہوگا؟ اچھا سرور، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کو میں بہت قریب جا کے بتاؤں کہ یہ تو ایک ٹرسٹ ہے جو منظر عام پر آ گئی، اور بہت سارے لوگ ہیں، ہم صرف ان کی بات نہیں کر رہے، ساتھ اس لیے ہم کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے، وہ جو ہے ہمارے حساس اداروں نے کیپچر کر لی۔ یہ تو نام تھی نا، کافی ایسے ادارے ہیں جن کے نام نہیں ہیں اور وہ خاموشی سے یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی یہ سارم برنی ٹرسٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اپنے نام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے خاموشی سے کام چل رہا ہے خاموشی سے، ٹھیک ہے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم کسی ایک کے وجہ سے پورا تالاب نہیں گندا کر سکتے، لیکن وہی بات ہے کہ جناب مچھلی ایک تالاب کی اگر گندی ہو تو پورا تالاب گندا کر دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے اور صحیح لگتا بھی ہے۔ لیکن اقرار صاحب نے جس طریقے سے بھروسہ مند مطلب بھروسہ دلایا لوگوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اقرار صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا اسکوٹنی کی، اب وہی بات ہے نا، دیکھیں بات یہ شیلٹر ہاؤس آپ کا بنا ہوا ہے، آپ نے شیلٹر ہاؤس بنایا ہوا ہے، تو اس شیلٹر ہاؤس کے اندر جو ہے آپ کا کیا منتا تھا کہ آپ ان بچوں کو وہاں پہ اچھی پرورش دیں، اور بہت سارے شیلٹر ہاؤس ہیں، بہت سارے بچے ہیں، تو وہ بھی سب کو جو ہے کیا مطلب باہر جا کر بیچ دیں؟ مجھے یہ بتائیں، وہاں کے بڑی بڑی این جی اوز ہیں امریکہ میں، وہاں پر بچے کیا کم ہیں؟ وہاں بچے نہیں ملتے، وہاں پر تو ہم سے زیادہ اچھی ہیومن رائٹس ہے، وہاں پر تو بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو وہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے تھے؟ نہیں یہ تو آگے نا سامنے کہ جی یہاں سے وہاں کچھ یہاں کے والدین چاہتے تھے کچھ ان کے بچے وہاں سیٹل ہو جائیں، تو ایک تو یہ بھی الزام ہے، اور دوسرا یہ کہ جی وہاں کے جو پاکستانی ہمارے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ہی گھرانوں کے بچے یہاں آ جائیں جن کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے میں وہ بات نہیں کر رہا، کوئی ہمارے پاس صرف خدا نخواستہ پہلے دن ہی شواہد سامنے آ چکے ہیں، یہ الزامات ہیں ان کے اوپر۔ سر دیکھیں الزامات ہیں تو میں بھی یہ بتا دوں پھر کہ اگر یہ بچے جو ہے وہاں پر آپ کو زندہ سلامت ملے، جو بچے وہاں پر ہیں، وہاں جو گئے، جیسے بقول سارم بنی ٹرسٹ کے کہ جناب 25 سے 26 جو ہے بچے وہاں پر موجود ہیں، لیکن جب تحقیقات ایف آئی اے کی آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی 15 سے 16 بچے ہیں، جی تو باقی بچے کدھر گئے؟ سر میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ بچے کہاں استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو سب کو پتا ہے کہ قصور کا واقعہ ہم سے دور نہیں ہے، جی جی بالکل قصور کا واقعہ ہم سے دور نہیں ہے، بچیوں کے ساتھ کیا کیا بے حرمتی ڈارک ہوئی، ویب کا آپ نے بتایا تو ہے، بالکل وہ کہاں کہاں ویڈیوز استعمال ہوتی تھیں، کیا کیا ہوتا تھا۔ جب اسمگلنگ کی بات ہو رہی ہے، اس بچوں کی اسمگلنگ کی بات ہو رہی ہے، تو بچوں کو اچھا یہ شجاعت تو نہیں بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے نا؟ شجاعت یہ ایک ایسا شخص جس کا نہ کوئی پارٹنرشپ ہے، نہ وہ بہت زیادہ قریب رہ کر کوئی انہوں نے دیکھا، آپ نے جن کا نام لیا اینکر پرسن صاحب کا، وہ قسمیں کھا رہے ہیں، تو پھر کیا سمجھا جائے؟ دوبارہ میں سوال کا جواب سمجھ نہیں، دوبارہ بتائیں سوال کیا کہا آپ نے؟ میں نے اینکر پرسن صاحب اگر قسمیں کھا رہے ہیں سارم برنی صاحب کی، نہ تو وہ پارٹنر ہیں نہ قریب رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کے پاس بھی ان کی ایمانداری کا کوئی نہ کوئی تو ثبوت ہوگا جس کی وجہ سے اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے۔ سر دیکھیں بات یہ ہے، ثبوت ہوگا یا پھر تابوت ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ تو کچھ نہ کچھ ہے، ثبوت یا ثبوت۔ دیکھیں وہی بات ہے نا، دیکھیں اگر اس وقت ہم بیٹھ کے جیسے دیکھیں مجھے خوشی ہوتی ہے، میں جب بھی اس پروگرام میں آتا ہوں نا، حقائق پر بات ہوتی ہے اور مجھے یہ نہیں بولا جاتا کہ یار برنی یہ نہیں بولنا یا یہ بولنا، میں جو بات کر رہا ہوں یہاں پر گراس روٹ پہ کر رہا ہوں، اور جتنی میں نے آپ کو نالج دی ہے، جو بتایا میں نے، جو آپ کی آڈینس سن رہی ہے، وہ یہی ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب کہ تمام فلاحی ادارے خراب نہیں ہوتے ہیں، تمام فلاحی ادارے خراب نہیں ہوتے، بہت سارے بڑے بڑے فلاحی ادارے ہیں جو انسانی کی خدمت میں جو ہے مصروف ہیں، سب نہیں خراب ہوتے۔ اگر یہ کیس جس طرح کی باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، ابھی تو ظاہر ہے قبل از وقت یہ کہنا، لیکن میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ساری چیزیں سچ نکل آئیں تو پھر باقی فلاحی اداروں کا کیا ہوگا جو ظاہر کام تو کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا ان کی حیثیت رہ جائے گی، اور پھر کیا ٹرسٹ لوگوں کا رہ جائے گا ان پر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے بھی نارکوٹکس کی ریڈ پڑی تھی سارم برنی کے گھر پہ، ٹھیک ہے. جب ریڈ پڑی تو ریڈ پڑنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے نارکوٹکس والے جو ہے معذرت کر کے چلے گئے تھے، یہ ہم آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہی بات ہے، دیکھیں اب تو ایف آئی آر ہو گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے ثبوت کچھ ہوں گے ان کے پاس، پھر جو ہے وہ چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار ایک شخص کی وجہ سے آپ کے جو بھی ایس او پیز ہیں، آپ کے جو بھی ایم او یو ہیں، آپ اس کو اسٹرانگ کریں. آپ ہمارے فلاحی اداروں پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹیفیکیشن ہے، کوئی ثبوت ہے، بالکل آپ اس کو جو ہے آپ اس کو کورٹ لے کے جائیں. اور اس طریقے سے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے تو سر یہ غلط ہے. اچھا یہ تو پھر انصار برنی کو بھی جو ہے قزاقوں کا جو کیس ہوا تھا اس پہ جوڑا جاتا ہے کہ جناب زرداری صاحب کے 10% کے جو ہے انصار برنی پارٹنر رہے ہیں. الزامات تو ہے ظاہر کو پتا ہے. جی. اچھا نہیں میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ جو ابھی جی شجاعت ابھی جو ظاہر 2-4 دن پہلے ہی انصار برنی صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد اگر یہ ہوا ہے تو لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ تو بہت پہلے بھی بہت کچھ کہتے رہے ان کے بارے میں، لیکن یہاں تو اب یہ کہا جا رہا ہے نا امریکی حکومت کی شکایت پر انسانی اسمگلنگ کے الزام میں سارم برنی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اس سے انصار برنی صاحب کو جوڑنا مناسب ہے؟ اس کا سوال کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ جناب وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی سارم برنی صاحب کی، انہوں نے خود بتایا کہ میں امریکہ میں ہوں. اگر وہ امریکہ میں تھے تو وہیں پر ان کی شکایت پر ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ شاید مجھے نہ میرے پاس شاید تھوڑی سی مطلب معلومات کم ہو. سر مجھے آپ بتا دیں، مطلب آپ جس ملک میں ہیں، جس ملک کی کمپلین ہے، آپ وہاں پر آپ ان کا جو ہے پاسپورٹ اسٹاپ کروا سکتے تھے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. بہت شکریہ شجاعت، آپ نے وقت دیا. شجاعت برنی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. امریکی حکومت کی شکایت پر انسانی اسمگلنگ کے الزام میں سارم برنی ٹرسٹ کے جو روح رواں ہیں سارم برنی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ ایف آئی آر بھی ان کی درج ہو گئی ہے. سنگین ان پر الزامات ہیں، وہ کہ الزامات ظاہر امریکہ کی شکایت سے پہلے بھی پاکستان میں ان کے پاس ان کے اوپر تھے. خاص طور پر جو بات کر رہے تھے شجاعت بھی، اور یہ چیزیں ساری ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پر جس طرح بچوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی، جو کہ ظاہر ہے بہت ہی غیر اخلاقی کہہ لیجئے، غیر آئینی کہہ لیجئے، غیر قانونی کہہ لیجئے، لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بات کی نارکوٹکس کی ریڈ بھی تھی، ریڈ پڑی تھی ان پہ، پھر معذرت کی گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سارم برنی ٹرسٹ ان کاموں میں ملوث ہے، لیکن اب کی بار جو شکایات ہیں وہ امریکہ بہادر نے کی ہیں اور پاکستان میں یہ کہا گیا ہے جی ایف آئی حکام کی جانب سے اب تک کی جو بات سامنے آئی ہے میڈیا پر کہ جی شواہد ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے فوری جو ہے ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے اور اب یہ کیس عدالتوں میں چلے گا. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ باہر آتا ہے، شواہد موجود ہیں یا نہیں ہیں، آگے جا کے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں یا نہیں. لیکن سوال اٹھ گیا ہے تمام فلاحی اداروں پر جو کام کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بلیک منی وائٹ کرنے کے کام بھی کرتے ہیں، یہ انسانی اسمگلنگ کے بھی کام کر رہے ہیں، یہ فلاں بھی کام کر رہے ہیں، فلاں بھی. اس تمام فلاحی اداروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جس طرح شجاعت نے بات کی کہ جتنا پیسہ باہر سے فنڈنگ کی شکل میں پاکستان آتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جسے کیے جا سکتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز پوائنٹ.